السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور خیر زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے جو ہے وہ میرے لیے آسان کر رہا ہے، اور میری دعا ہے اللہ سب کے لیے جو ہے وہ اپنے راستے اپنی طرف جو راستے اس کے جاتے ہیں اس کی طرف سب کو راغب کرے اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آج آپ لوگوں سے جو مخاطب ہوں اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ حدیث الحمدللہ کسی بھی کام میں کامیابی یا کسی بھی چیز میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہم جیسے دنیاوی یا آخرت کی جو چیزیں ہیں یا کوئی بھی آپ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی قسم کی، تو اس کامیابی کے لیے یہ جو حدیث ہے یہ بنیاد ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب اس کی مثال، سب سے پہلے تو مثال آپ لے لیں کہ فار ایگزامپل کہ ایک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خواہش کرتا دل میں کہ یار مجھے اپنے وطن کے لیے یا اپنے دین کے لیے شہید ہونا ہے، اور شہید ہونے کے لیے وہ کیا کرتا ہے جی؟ سب سے پہلے تو اس کا عمل ہے کہ جی میں فوج میں جاتا ہوں، فوج میں اپلائی کرتا ہے، وہ فوج میں ایک دفعہ اپلائی کرتا ہے، دو دفعہ اپلائی کرتا ہے، کئی دفعہ اپلائی کرتا ہے، اور ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے یا سوچتا ہے کہ یار اب یہ میرے سے نہیں ہونا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ خواہش موجود رہتی ہے، وہ ارج موجود رہتی ہے۔ تو پھر سڈنلی قدرت کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ وہ ملک میں یا وطن میں کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جنگ کا جو ہے وہ ماحول بن جاتا ہے، اور سویلینز بھی جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے فوجی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ محاذ پہ جنگ لڑنے چلے جاتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ پھر ایز اے سویلین جو ہے وہ جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کو کتنی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک مزدور ہے، صبح نکلتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آج مجھے روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن وہ گھر سے نکلا سوچ کر نکلا کہ یار میں نے جو ہے نا آج اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ انشاءاللہ مدد کرے گا، مجھے آج روزی مل جائے گی، وہ جاتا ہے اس کو روزی مل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ ایک چور و چکے کو دیکھیں، ڈکیت کو دیکھیں، ڈاکو کو دیکھیں جو رازنی وغیرہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھتا ہے، وہ نکلتا ہے گھر سے، اور جو ہے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیں دونوں کام ہیں، ایک چوری رازنی کر رہا ہے، ایک مزدور ہے، اور دونوں کے جو ہے وہ معاملات پورے ہو رہے ہیں، قدرت اس کو بھی مطلب آسانیاں پیدا کر رہی ہے اور اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس میں جو میں چیزیں پڑھ رہا تھا، جو مجھے تھوڑا سا کچھ تحقیق کرنے کا یا کچھ سوچنے کا یا جو پڑھنے کا کچھ موقع ملا، آج کل ایک لوگ جو ہیں وہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، اسپیشلی گورے بہت بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کچھ جو سپیکرز ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور لا آف اٹریکشن کا آپ کو بھی معلوم ہوگا، لیکن تھوڑی سی میں آپ کو ڈیفینیشن اس کی بتا دیں تو اٹس لائک اے گریوٹی۔ جیسے زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے نا، اسی طرح انسان چیزوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ مطلب اس کو جو خواہش ہے، جو ارج ہے، وہ اگر اپنے سگنلز پراپرلی اس کو جو ہے وہ اس یونیورس کو یا اس دنیا میں جتنی بھی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو انسان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، ان تک وہ ٹرانسفر کرے تو وہ چیزیں انشاءاللہ اس کو رسپونڈ کرتی ہیں، وہ فورسز اس کو رسپونڈ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں اس کو الٹیمیٹلی آ کر مل جاتی ہیں۔ کیونکہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے بھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کائنات میں یا دنیا میں جتنی بھی چیزیں، مثال دے رہا ہوں کہ آپ بارش جو اللہ تعالیٰ برساتا ہے وہ کس کے لیے برساتا ہے؟ انسان کے لیے برساتا ہے۔ آج اناج اگاتا ہے اللہ، کس کے لیے اگاتا ہے؟ انسان کے لیے اگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دریا بہائے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سورج بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ چاند بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسان کو وہ فائدہ پہنچا رہی۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو جو فائدہ پہنچا رہا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا قانون کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قانون کے پابند کی ہوئی ہیں وہ چیزیں، جیسے چاند کو کسی قانون کا پابند کیا، سورج کو کسی قانون کا پابند کیا، اسی طرح جو ہے وہ بارش برستی اس کا بھی ایک قانون ہے، کیسے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، پھر اس کے بعد بادل بن کے ہوا کے ساتھ مختلف علاقوں میں گردش کرتا ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بارش برسا دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اناج اگتا ہے۔ تو اللہ نے ایک قانون کے تحت چیزیں رکھی نا، اسی طرح گریوٹی ہے، زمین کی طرف چیزیں کھنچتی ہیں، تو اسی طرح
کائنات میں جتنی بھی فورسز ہیں، آپ نے اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے یہ چیز مل جائے، ویدر آپ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یو وانٹ سم تھنگ، بیکاز یہ کائنات، یہ یونیورس آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو یو وانٹ سم تھنگ، یو سینڈ اے سگنل. آپ بڑا اچھا اسٹرانگ قسم کا سگنل اس یونیورس کو بھیجتے ہیں، تو وہ یونیورس آپ کو پراپر رسپونڈ کرتی ہے، اور ایٹ آفٹر دا سم ٹائم یو ول گیٹ دیٹ تھنگ وچ یو وانٹ، وچ یو ڈیزائر. آپ نے جو ڈیزائر کی ہے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. یہ لا آف اٹریکشن ہے. لیکن اب سائنٹسٹ اس کو لا آف اٹریکشن کو جو ہے وہ سیکنڈری لا کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور لا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لا آف وائبریشن. لا آف وائبریشن کیا ہے کہ ہم اپنی جو تھاٹس اس یونیورس کو بھیجتے ہیں وہ وائبریشنز کہلاتی ہیں. اب وہ وائبریشن جتنی طاقتور ہوں گی اتنا اچھا رسپانس آپ کو یونیورس کرے گی، یہ کائنات اس کو رسپانس کرے گی. اب لا آف وائبریشن اینڈ لا آف اٹریکشن، یہی جو ہے وہ آپ کی، یہ جو میں نے ابھی مزدور کی اور آپ کو اس کی مثال دی نا، فوجی کی اور چور کی، آپ اس پہ دیکھیں کہ ایک شخص نے خواہش ظاہر کی شہید ہونے کی، اس کو جو رستے مل سکتے تھے جہاں پہ وہ کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، لیکن وہاں سے ناکامی ہوئی. لیکن سڈنلی قدرت نے کچھ ایسے مواقع پیدا کر دیے کہ اس کی شہادت کا رستہ آسان ہو گیا. اسی طرح مزدور جب گھر سے نکلتا ہے، وہ سوچ کر نکلتا ہے کہ آج مجھے مزدوری کرنی ہے، تو راستے میں بعض اوقات لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، بارگیننگ میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے کے گھر بھیجتا ہے. اسی طرح جیسے چور، رازن یا ڈکیت کوئی بھی نکلا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ کیوں نہیں جاتا؟ وہ اس لیے نہیں جاتا کہ اس نے جس طرح کی جو ہے وہ سوچ رکھی اس طرح کا اس کو معاملہ وہاں سے جو ہے وہ کائنات اس کو رسپونڈ کرتی ہے اور وہ رستے اس کے آسان کر دیتی ہے. یہ دونوں صورتوں میں. اب ان دونوں قوتوں کی آپ دیکھیں لا آف وائبریشن جو آپ چیز آگے فارورڈ کر رہے ہیں، اور لا آف اٹریکشن، یہ ایک حدیث میں موجود ہے، پوشیدہ ہے. اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. میں پہلے بھی اس حدیث کو پڑھتا رہا ہوں، اور جب میں یہ لا آف اٹریکشن اور لا آف وائبریشن کو اسٹڈی کر رہا تھا پراپرلی، تو اس وقت یہ حدیث میرے سامنے آئی. اور وہ کیسے آئی؟ ایسے ہی کسی نے میرے سامنے وہ حدیث دہرا دی. نارملی دہرائی جاتی ہے یہ، ہر دوسرا بندہ آپ کو یہ حدیث دہراتا ہوا ملے گا. اور وہ جب اس دوست نے میرے سامنے دہرائی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، یار یہ دونوں لاز اس کے اندر موجود ہے، پنہاں ہے. آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی ہوئی ہوگی حدیث، اور بخاری شریف کی وہ پہلی حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کسی بھی کام کی کامیابی کا، تکمیل کا جو ہے وہ دار و مدار نیت پہ ہے، بشرطے کہ آپ کی کو زندگی لکھ رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے. اب اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. ہمارے ہاں نیت کا مطلب لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا تو یہ انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں ہے. نیت کے جو معنی ہوتے ہیں نا، نیت کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا. ارادہ کہتے ہیں قصد کو. قصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس سے آگے بڑھا. اب جب کوئی آپ مقصد ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس مقصد کی طرف جانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ چل پڑتے ہیں. جو اس کا رستہ اس رستے پہ چلتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں؟ قصد کرتے ہیں. قصد کرنا نیت کرنا ہوتی ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے. نیت صرف سوچ کا نام نہیں ہے، نیت قصد ارادے کا نام ہے. مثال کہ میں نے سوچا کہ جی میں نے جو ہے وہ نماز پڑھنی. اب میں نے سوچ لیا، میں بیٹھا ہوں، لیٹ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، نماز کا وقت نکل گیا. تو کیا میری نماز ادا ہو گئی؟ میں نے نیت کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. میں نے نیت کی، میں نے سوچا، ٹھیک ہے، میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس کو پراپر قصداً ارادہ کیا اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو میری نماز ادا ہو گئی. مطلب کیا ہوا کہ میں نے منزل کیا سوچی؟ نماز. نماز کا رستہ کیا ہے؟ چل کر جانا، کھڑے ہونا فوراً. میں نے قصد کیا نماز کے لیے اور کھڑا ہو گیا اور نماز ادا ہو گئی. اسی طرح کوئی کام آپ نے سوچا، مثال اس کی اور میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت سارے رشتہ دار، دوست یار جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ رشتہ داروں میں. یہ سب کے ساتھ معاملات ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چل یار اس کے بعد چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو کوئی گل نہیں، کہڑا ہے بغیر زندگی نہیں گزرتی. ہم جاتے ہیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟
وہ رشتہ دار نہیں مانتا, ہم چپ کر کے منہ, کیونکہ ہم کیا سوچ کے گئے, منیا ٹھیک ہے, نہیں منیا نہ صحیح. اب اس کو دوسرے پہلو سے لیں. ہم نے یہاں سوچا کہ یار انہوں منانا ہے, انہوں منا کے لے کے آنا ہے, ہم دیکھنے آندا کہ نہیں آندا, کیوں نہیں آندا, سیدھی تیسی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے لیے گئے, یہ نیت لے کے گئے, چل پڑے, پہنچ گئے اس کے پاس. پھر کیا ہوا, آپ نے گفتگو شروع کی, قدرت آپ کی جو ہے وہ مدد کرنا شروع کر دے گی. آپ کے دماغ میں ایسے 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 آئیڈیاز آنے شروع ہو جائیں گے, اور اس بندے کے بھی دماغ میں اللہ تعالیٰ جو ہے, جو قدرت کے معاملات ہیں وہ اس طرح سے آنے شروع ہو جائیں گے, وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا. اور رزلٹ کیا نکلے گا, وہی جو آپ سوچ کر گئے. ٹھیک ہے, مطلب کہ نیت کے معنی قصد کرنا ہے. کسی بھی کام کا ارادہ کرو اور اس کی طرف چل پڑو. اب یہ جو قصد ہے, یہ اصل میں وائبریشن کی بنیاد ہے, کہ آپ نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کی اینڈ یو سیڈ کہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, اب میں کرنے لگا ہوں اس کو. جب آپ کرنے لگ جاتے ہو, بیکاز آپ ٹوٹلی اور 100% اس کے اوپر 100% جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہوتے ہو کہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ اس رستے پہ چل پڑے ہو. اب جب آپ اس رستے پہ چل پڑے ہو, تو ٹائم ول کم, یو ول گیٹ دیٹ مقصد. آپ نے جس مقصد کے لیے قصد کیا وہ مقصد آپ کو مل جائے گا, انشاءاللہ ضرور ہوگا. ظاہر ہے وہ زندگی کے ساتھ ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی زندگی لکھی ہے تو وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا. تو چیزیں اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس حدیث کے حوالے سے چیزیں شاید اس طرح سے نہیں سمجھائی گئیں, یا شاید ہم اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کیا راز پوشیدہ ہے, کہ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے, تکمیل کے لیے, کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. نیت کرنا بڑا ضروری ہے, قصد کرنا, ارادہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ارادہ آپ کی وائبریشن ہے, اور اس وائبریشن کو لا آف اٹریکشن جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. قدرت پوری آپ کی مدد کرتی ہے, پورے کے پورے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اس کام کے لیے, اسباب اس کام کے لیے, اس کام کی کامیابی کے لیے, اس چیز کے پانے کے لیے رکھے ہوئے, وہ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ میرے نبی کی زبان سے وہ الفاظ نکلے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہونا, وہ ضرور ہوگا, انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو اس حدیث کو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند بھی آئی ہوگی, سمجھ بھی آئی ہوگی. اور اگر کوئی مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اللہ کے حضور جو ہے وہ معافی کا خواستگار ہوں. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے, اف یو لائک اٹ دین یو شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب مائی بٹن. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.